Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of the On Sales Show, and today I have a very special guest with me. He's not only a great friend but also one of the few entrepreneurs that I have seen that have scaled brands from scratch and built something really extraordinary out of Pakistan. So I have with me the CEO, now the board of director of Dadi Mooch, Ibrahim ٹھیک ٹھاک Shaukat. ہوں آپ Ibrahim, kaise hain aap? Ibrahim, thank you so much for coming to our show, and people know about you, but a little bit about of your background so that the audience can. ہاں نہیں ڈیفینیٹلی آئی تھنک داڑھی مونچھ کا تو کچھ لوگوں کو پتہ ہی ہے بٹ میرا اگر پوچھا جائے سو آئی کم فرام فیصل آباد. اسکولنگ میری ساری فیصل آباد کی ہے. اس کے بعد آئی وینٹ ابراڈ فار این انڈر گریڈ اینڈ این ایم ایس سی, اور انڈر گریڈ کے ٹائم ہی میں نے داڑھی مونچھ شروع کیا ود اے فرینڈ. اور اس کے بعد آئی موو ٹو لاہور ان 2020. 4 سال لاہور میں لگائے. کرنٹلی آئی موو بیک ٹو فیصل آباد. 10 سال سے میں اکیلا رہ رہا تھا, تو آئی وانٹیڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ود فیملی. اور اب ریسنٹلی آئی ہیو اسٹارٹیڈ کنسلٹنگ کمپنی جدھر میں برانڈس کو کنسلٹ کر رہا ہوں ہاؤ ٹو اسکیل اینڈ گو بیک. تو شارٹ انٹرو. That's amazing. That's amazing. I wish you the best. I think it's a wonderful step that you've taken. So Ibrahim, a little bit about the story of Dadi Munch, because I would love for you to share your insights, like from day zero to where we are right now, and the audience would also know کہ یار پاکستان میں ایک برانڈ بنانا کتنا مشکل یا آسان ہے, وہ اگر آپ جرنی تھوڑی بتا آسان تو سکیں. نہیں ہے. سو یار سو اسٹوری ایسے ہے کہ مشتبہ اینڈ آئی, ہو از مائی کو فاؤنڈر, ہم دونوں جب انڈر گریڈ میں تھے ہمیں تھا کہ اچھا یار ہمیں نا لمبی داڑھی چاہیے. تو کسی نے ریکمینڈ کیا کہ یار تم بیئرڈ آئل یوز کرو, تو وی اسٹارٹیڈ یوزنگ بیئرڈ آئل. اس کے بعد پاکستان آتے ہیں, پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جی بیئرڈ آئل اویلیبل ہی نہیں ہے. اچھا اس سے پہلے وی ہیو بن ورکنگ آن لاٹ آف ڈفرنٹ آئیڈیاز کہ ہمیں تھا کچھ کرنا ہے ہم نے. فیصل آباد میں ہے تو فیصل آباد میں صرف ٹیکسٹائل ہے, اور وہاں پہ جو کانورسیشن ہے وہ بھی صرف ٹیکسٹائل کی ہوتی ہے. خیر ہمیں ایک دم آئیڈیا آیا کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے بیئرڈ آئل, اینڈ ہمیں بس کچھ نہ سوچا نہ کچھ, ہم نے کہا ہم بیئرڈ آئل بنائیں گے بیچیں گے, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. اس میں ہے کہ آئی ہیو اندر کہہ لو ای کامرس انٹرپرینور ان دا فیملی. ایلو اگر آپ نے سنا ہو تو وہ میرے تایا نے شروع کیا, میرے کزن نے اکٹھے مل کے کیا. سو ادھر سے بھی کہہ لو کافی سپورٹ ملی, اینڈ وی ور ایبل ٹو ٹیک دیئر لرننگز ایز ویل. بس کرنا شروع کر دیا, اور دیر واز اے گیپ ان دا مارکیٹ آئی تھنک وچ از ویری امپورٹنٹ, کہ ایک نیش, اب تو میں جا کے کہہ سکتا ہوں نا وہ ایک نیش تھی جس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, بٹ اس ٹائم یہ نہیں پتا تھا کہ اچھا آپ نیش پہلے نکالتے ہو پھر آپ اس حساب سے پروڈکٹ نکالنا چاہیے. تو آئی تھنک واز اے گریٹ نیش, ہم اس میں گئے. اس کے بعد ہمیں سمجھ آئی کہ اچھا اس نیش نے کیپ کر لیا ہے, اس سے فردر ریونیو اگر ہم نے انکریز کرنا ہے وی ہیو ٹو ایڈ ان مور پروڈکٹس. سو وازنٹ جسٹ ایڈنگ ان مور پروڈکٹس, ہمیں برانڈ پوزیشننگ کو بھی اس حساب سے چینج کرنا پڑا. سو فرام اے بیئرڈ گرومنگ برانڈ وی دین پوزیشنڈ آور سیلوز ٹو اے مینس گرومنگ برانڈ. یہ ہم نے کیا. اس میں ہم نے فیس واشز نکالے, باڈی واشز نکالے, سوپس, باڈی اسپریز, ایوری تھنگ دیٹ اے مین نیڈس ٹو گروم دیم سیلف, ہیئر اسٹائلنگ پروڈکٹس نکالے. اس کے بعد ہمیں سمجھ آئی اچھا واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ. پھر ہمیں سمجھ آئی کہ اچھا یار اب ہمیں ٹریڈ سائڈ پہ جانے کی ضرورت ہے, ہمیں ریٹیل سائڈ پہ جانے کی ضرورت ہے. سو پھر دین وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ کانٹریکٹس ود بگ ریٹیلرز, ہم نے پھر ٹریڈ کی ٹیم بلڈ کی. پھر ہمیں سمجھ آئی اچھا برانڈ پریزنس ہونی چاہیے آف لائن, اور میجر جو ٹرانزیکشنس پاکستان میں ہوتی ہیں وہ ہیں بھی آف لائن ہی. تو پھر ہم نے 2 ریٹیل شاپس بنائیں. ابھی کرنٹلی وی آر اوپننگ 2 مور ان دس کوارٹر. نیکسٹ کوارٹر میں بھی ہم سوچ رہے ہیں فردر اس کو ایکسپینڈ کریں. اسٹورس تو ہم ایکسپینڈ کر ہی رہے ہیں, وی آر ان اراؤنڈ اباؤٹ 300 اسٹورز, اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم ایٹ لیسٹ 1000 تک لے کے جائیں. تو اس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں, اینڈ دیٹس دی اوور آل موٹا موٹا جرنی کہ ہم کس اسٹیج پہ ہم نے کیسے کیسے کیا کیا. So I have a lot of questions, but I'll start off with the first one. So a lot of e-commerce brands جو میں نے دیکھا ہے, once they find product market fit, they either want to scale that e-commerce aspect of it, and they don't want to go into trade because the dynamics are completely different, اور آپ کی جو profitability ہے وہ بھی کافی افیکٹ ہوتی ہے. Do you really think کہ اگر e-commerce brand ایک اس کو product market fit مل جاتی, they should go into trade, and if yes, when is the right time? So I feel like there's no such thing as an e-commerce brand. You build a brand,
اور برانڈ اومنی چینل کے بغیر یو کی ناٹ بلڈ اے برانڈ. سو ای کامرس از ون چینل, پھر آپ کے پاس ٹریڈ ہے, آپ کے پاس ریٹیل ہے, آپ اس کے بعد ہول سیل بھی ایکسپلور کر سکتے ہو. بٹ ای کامرس اکیلے میں رہ کے یو کی ناٹ کریٹ اے برانڈ, یو جسٹ اے ویب سائٹ, اور ٹھیک ہے آپ کا ایک آن لائن پریزنس ہے, بٹ اف یو وانٹ ٹو کریٹ اے فل آن برانڈ تو اٹ نیڈس ٹو بی اومنی چینل. آئی فیل لائک دا فرسٹ کہہ لو کہ 30 کروڑ 20 to 30 اگر آپ ای کامرس سے نکال رہے ہو, دیٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو گیٹ ان ٹو ٹریڈ. اور اس کے بعد پھر یہ میں اینول نمبرز بات کر رہا ہوں, اینڈ دین یو کین ٹارگیٹ ٹو گیٹ ایٹ لیسٹ 5 times دا ریونیو فرام آف لائن سیلس. تو اس کو میرے خیال میں اگر آپ اس پوائنٹ پہ آ گئے ہو تو دین دیٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو گیٹ ان ٹو ٹریڈ. اس سے پہلے بھی آپ جا سکتے ہو, دیٹ ڈیفینیٹلی ہیلپس ان ویلیڈیشن, بٹ آئی فیل لائک وہ آپ کا فوکس ڈیویٹ کرتا ہے, اینڈ آئی فیل لائک ٹارگیٹیڈ فوکس کے ساتھ آپ جاؤ, یو اسکیل اے چینل اینڈ دین یو گیٹ ان ٹو ادر چینلز. اور پھر نیٹ ورک افیکٹس کے تھرو, بیکاز آف بینگ ان ٹریڈ, بیکاز آف بینگ ان ریٹیل, کنزیومر آپ کا برانڈ دیکھ رہا ہے, اور ٹھیک ہے وہ ایک دکان پہ گیا, اس نے نہیں لیا, یا اس نے آپ کی کوئی شاپ دیکھی, آپ کا کیوس دیکھا, اور پھر اس کو ایڈ آتا ہے, تو ہی از مچ مور لائکلی ٹو پرچیز آفٹر سینگ یو آف لائن ایز ویل. تو ویلیڈیشن کافی انکریز کر جاتی ہے. سو آئی فیل لائک اٹس not just hard, I think it's impossible to create a brand without being present offline. It makes a lot of sense. Coming back to the point that you guys transitioned from a beard grooming brand to a men's grooming brand, پھر آپ نے پروڈکٹس بھی اپنی پورٹفولیو میں آپ ساتھ ساتھ ایڈ کرتے رہے. Do you think there's a particular playbook that you could share with the audience کہ مطلب I see a lot of e-commerce sellers that they have one star product and they just completely want to focus on that, وہ diversify اتنا نہیں کرتے. Do you think one should diversify and increase its product line and then focus on that? So yeah, I think it really depends, niche to niche depend کرتا ہے. I think for us, ہمارا جو یوزر تھا اس کا پین پوائنٹ تھا that they wanted more products, اور ان کو وہ تھرو فیڈ بیک ہمیں کہہ رہے تھے کہ اچھا مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے. سو اٹ میڈ اے لاٹ آف سینس فار us to transition into that. بٹ لیٹس سے ایک برانڈ ہے, اس کو کرنٹ نیش میں رہتے ہوئے اسکیلیبلٹی مل رہی ہے, تو جب تک وہ کیپ ریچ نہیں کرتا اس کو فردر پروڈکٹ کیٹیگریز میں نہیں جانا چاہیے. اور مے بی لیٹس سے ای کامرس میں وہ کیپ ریچ کر گیا ہے, تو اس کے بعد دے کین ایکسپلور ٹریڈ اینڈ ریٹیل. اور کافی برانڈز ہیں جو ون پروڈکٹ شروع کرتے ہیں اور اسی سے ہی جاتے ہیں, اینڈ دین دے ایکسپینڈ ان ٹو ادر پروڈکٹ لائنز ایز ویل. بٹ آئی ڈو فیل کہ انیشلی یو وڈ وانٹ ٹو اسٹارٹ فرام اے نیش, اور اس کے بعد آپ ایکسپینڈ کرو ان ٹو ادر پروڈکٹ کیٹیگریز جو کہ پہلے سے ہی اویلیبل ہیں. بٹ بیکاز یو کریٹڈ اے ریلیشن شپ ود دا کنزیومر, دے آر مور لائکلی ٹو بائی دا سیم پروڈکٹس فرام یو ایز کمپیئر ٹو واٹ از آلریڈی اویلیبل ان دا مارکیٹ. تو آئی تھنک نیش آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ دین ٹرانزیشننگ ان ٹو سم تھنگ دیٹ دا کنزیومر از آلریڈی لوکنگ فار از دا وے ٹو گو اباؤٹ. Makes sense. And you spoke about omni-channel. So could you tell a bit what omni-channel is and when is not the right time, but probably when one should focus on کہ یار اب میں نے اپنا برانڈ omni-channel کرنا ہے, میں نے ڈفرینٹ پلیٹفارمس پہ جانا ہے, جس طرح یو دیز مارکیٹ پلیسز لائک Amazon, eBay, and then you've got your own Shopify store, پھر آپ ٹریڈ میں بھی جاتے ہو, تو تھوڑا اوور ویلمنگ نہیں ہو جائے گا آپ کے خیال میں ایک برانڈ کے لیے؟ کافی زیادہ ہے. آئی فیل لائک ایون فار اس وی وانٹ ایبل ٹو مینیج آل سیلس چینلز انیشلی. آئی فیل لائک خیر دس نیور اینڈز, یو آلویز ایم فار پرفیکشن, بٹ پرفیکشن از سم تھنگ دیٹس نیور اچیوڈ. تو وہ اگر میں آج کہوں, آج بھی فلاز ہیں سسٹمز میں, آج بھی چیزیں ہیں جو بہتر ہونی چاہیے, وہ 3 سال پہلے بھی تھیں, 5 سال پہلے بھی تھیں. سو وہ روم فار امپروومنٹ تو تھرو آؤٹ رہے گی. آئی فیل لائک ڈونٹ شائی اوے فرام ایگزیکیوشن, ایگزیکیوٹ کرو. آئی ڈو فیل کہ سیلس کیور ایوری تھنگ, اینڈ دیٹ واز دا کیس فار اس ایز ویل, کہ ہمیں تھا کہ اچھا سیلس لے کے آتے ہیں, یہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں, سیلس آئے گی تو یہ چیز کیور بھی ہو جائے گی. بٹ بیک ٹو یور کویشچن, سو اومنی چینل ہے کہ آپ پریزنٹ ہو سارے چینلز میں. تو اس میں اگر آپ جب تک پریزنٹ نہیں ہو تو وہی اگین بات آتی ہے کہ یو کی ناٹ بلڈ اے برانڈ. بٹ آئی فیل لائک ریونیو سائڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ جب ایک سرٹن اماؤنٹ آف ریونیو کر رہے ہو اس کے بعد آپ کو باقی چینلز میں جانا چاہیے. بٹ آئی فیل لائک یہ جو تھرڈ پارٹی مارکیٹ پلیسز ہیں یہ چیز کافی پہلے آ جاتی ہے. سو آئی فیل لائک ود یور ویب سائٹ یو شوڈ ڈیفینیٹلی لسٹ یور پروڈکٹس دیر ایز ویل, بیکاز اگر کوئی خرید نہیں بھی رہا لیٹ سے, لوگوں کو نظر تو آ رہا ہے, آپ کی ایک فری کی کہہ لو کہ ٹاپ آف مائنڈ تو بلڈ ہو رہا ہے, اویئرنیس مل رہی ہے لوگوں کو. سو آئی فیل لائک وہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. سو دیٹ وہ آپ اپنی ویب سائٹ کے ساتھ ڈے 1 پہ ہی کرو. آئی ہائیلی ریکمینڈ
اور مے بی شاید مارکیٹ پلیس کے تھرو آپ کو کوئی چیز سمجھ آنے لگ جائے. تو آئی تھنک یہ کیا جا سکتا ہے. بٹ ٹریڈ اینڈ ریٹیل یس, اس کے لیے کافی بڑا آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے, ٹیمس چاہیے. انیشلی ایک پرابلم آتا ہے کہ برانڈ ریٹیلرز جو ہیں وہ آپ کو سوچ ہی نہیں سکتے کہ یار ایک اس طرح کا برانڈ آئے گا اور وہ آ کے چل جائے گا. سو دیر ویری ریلکٹنٹ. وہ کہتے ہیں آپ مال رکھوا دیں, بکے گا تو ٹھیک ہے, نہیں بکے گا تو, اور اوبیسلی آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. آپ مال رکھواؤ اور وہ بک گیا تو یس, پر ریٹیلر کا کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے. سیم گوز فار ڈسٹریبیوٹرز ایز ویل. کوئی بھی ڈسٹریبیوٹر آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا ہے انیشلی. ہمیں کافی چیلنج آیا. پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوٹر بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ اچھا آپ کا مال نکل گیا تو پھر دیکھیں گے. اینڈ دین کمز اے ٹائم جب آپ کا برانڈ بن گیا ہے, آپ کا نکل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے, اس کے بعد یو کین جسٹ گو ٹو ریٹیلرز اینڈ یو کین شو دم دا نمبرز کہ یار میں ان اسٹورز میں ہوں, اتنی میری سیل ہے, تو وائی ناٹ. اینڈ دین یو ہیو مور ڈسٹریبیوٹرز کمنگ ان ایز ویل. ان کو پتہ ہے کہ اچھا یار آپ پہلے سے ایک سرٹن والیوم کر رہے ہو, دین دے آر مور انٹرسٹیڈ ایز ویل. تو آئی فیل لائک اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے. آپ سیل اور ریٹرن پہ بھی آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. اوبیسلی آپ نئے ہو, یو ہیو ٹو پروو یور سیلف. اینڈ ونس یو ڈو دیٹ تو پھر یہ سارے لوگ دے دین اسٹارٹ ٹو کم آفٹر یو. جب پہلے آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے تو پھر اٹ سارٹ آف چینجز. یہ تو بڑی اچھی باتیں ہوگی جو آپ نے کی ہیں, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو شیڈ سم لائٹ آن دا فیکٹ کہ واٹ آر سم آف دا بگیسٹ چیلنجز یو فیسڈ ان کریٹنگ داڑھی مونچھ فرام دا اسٹارٹ کہہ لیں, مڈ میں کہہ لیں کہ یو اسکیلڈ اٹ ٹو بیکم ون آف دی موسٹ پرومیننٹ مینس گرومنگ برانڈ ان پاکستان, اور ماشاء اللہ سے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو کیا چیلنجز انیشیلی آئے, اور کبھی کبھار بیچ میں یہ لگا کہ یار یہ کیا, مطلب شاید اس کی مارکیٹ ہی نہیں ہے کہ بیئرڈ گرومنگ, کسی کو داڑھی کی فکر ہے نہیں ہے. تو یار بگیسٹ چیلنج جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ فور کاسٹنگ وہ والی کر نہیں پا رہے تھے, اور اس کی وجہ سے کہہ لو کہ ہم آؤٹ آف اسٹاک بھی ہو جاتے تھے. اور ہمارے پاس ایک پھر ایسا ٹائم شروع میں تو ہم کہہ لو کہ پہلے 2017 میں شروع کیا, 17 سے لے کے 2022 تک جو بگیسٹ پین پوائنٹ تھا وہ تھا وی نیور ہیڈ انف اسٹاک. Such a great problem to have. Such a great problem to have. تو وی نیور ریئلی ہیڈ دا اسٹاک. اور پھر اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ مومنٹم بلڈ کرتے ہو, آپ آتے ہو اس میں, اور ایک دم آپ کو پتہ لگتا ہے اسٹاک ختم ہو گیا. پھر آپ کہتے ہو اب کیا کریں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے سیلریز بھی دینی ہے, آپ نے باقی سارے ایکسپینڈیچرز بھی پورے کرنے ہیں, بٹ اسٹاک نہیں ہے. سو انیشلی ہم آؤٹ آف اسٹاک ہوتے رہتے تھے, اور اس کی وجہ سے سارا جو مومنٹم ہے وہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے. فائنینس بھی خراب ہو جاتا ہے, اینڈ دین یور بلیڈنگ منی. تو وہ کہہ لو کہ ہم ایک ویشیس سائیکل میں پھنسے ہوئے تھے. آپ ان اسٹاک آتے ہو, یو ڈو گڈ نمبرز, اس کے بعد آؤٹ آف اسٹاک آتے ہو, اس کے بعد آپ کی سیل اوبیسلی آپ اتنی کر ہی نہیں سکتے, اور پھر آپ جیب سے پیسے دے رہے ہو. تو ہم پھنسے ہوئے تھے اس میں. تو اس کے بعد پھر ہمیں سمجھ آئی کہ اچھا یار لیڈ ٹائمز ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ بزنس میں جو کیش ریکوائرڈ ہے, ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ, اس کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ لیڈ ٹائمز ہم نے کم کیے, اس کے تھرو آپ کے بہتر کر سکتے ہو. آپ سپلائر کریڈٹ لے سکتے ہو, جو ایک چیز ہمیں نہیں پتہ تھی. پاکستان میں اٹس کریزی دا اماؤنٹ آف کریڈٹ ڈیز دیٹ سپلائرز گیو یو. میرے خیال میں زیادتی ہے ان کے ساتھ بھی, بٹ 90 to 180 ڈیز تک لوگ کام کر رہے ہیں. آئی نو لاٹ آف پیپل جو خود سپلائرز ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں 90 to 180 ڈیز بعد پیمنٹس ملتی ہیں. تو خیر یہ کہہ لو کہ ہمیں سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ تھا کہ ہم بار بار آؤٹ آف اسٹاک ہوتے تھے. اور پھر جب کہہ لو کہ ہمیں تھوڑا سا ہمیں اسٹیج پہ آئے جہاں پہ آؤٹ آف اسٹاک ختم ہونا شروع ہوا, تو تب ہم اصل میں سوچنے کا بھی ہمیں ٹائم ملا. ورنہ تو فائر فائٹنگ ہی چل رہی ہے کہ او ہو اسٹاک ختم ہو گیا, آپ کیا کریں, اچھا لوگوں کے بھی پیسے دینے ہیں, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. پھر آپ کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, اچھا میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, ایسے کر لوں. تو آپ بگر پکچر پہ سوچ ہی نہیں پاتے. تو آئی فیل لائک کہ لاٹ آف ای کامرس یا جتنے بھی برانڈز ہیں ان کو ایک ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ نکالنے کی ضرورت ہے کہ فار می ٹو کیپ آن ڈوئنگ دس, ہاؤ مچ منی ڈو آئی نیڈ ٹو ایکچولی ہیو اسٹاک اینڈ دین سیل اٹ ایز ویل. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے اوور فور کاسٹنگ کر لی, اور ہم نے کہا تو ہم چھتوں کو پھاڑ دیں گے اور ہم پتہ نہیں کیا ہی کر دیں گے. اور خیر اس کے بعد اوور اسٹاکیج ہوگی, اوور اسٹاکیج کے بعد پھر وہ پیسے اگین وہ پھر سے انوینٹری میں پھنس گئے. اور پھر دین وہ بھی خیر اتنا برا ٹائم نہیں تھا, بٹ کیونکہ ہمیں ٹینشن نہیں تھی کہ ختم ہو جائے گا. پھر دین وی
دین اسٹارٹ فوکسنگ آن سیلز اگین. اچھا اس کو اوپر کیسے لے کے جانا ہے اور بہتر کیسے کرنا ہے. پھر ہم نے اپنی فور کاسٹنگ کو کافی بہتر کیا کہ اچھا اس کو فور کاسٹنگ ایکوریٹ ہو. لیڈ ٹائمز بھی اس طرح کے ہو گئے تھے کہ اچھا آؤٹ آف اسٹاک اگر آپ ہو بھی جاتے ہو تو آپ ہفتے 10 دن سے زیادہ دیر آؤٹ آف اسٹاک نہ ہو. تو اس طریقے سے پھر ہم اس کو لے کے گئے. بٹ آئی تھنک دا بگیسٹ پرابلم فار اس واز کہ ہمارے سے انوینٹری مینیج نہیں ہو رہی تھی. انوینٹری مینجمنٹ ہے. آئی تھنک یہ کافی ای کامرس اونرس کا میں دیکھتا ہوں کہ اس وشیس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں اور بڑا ٹائم لگتا ہے اس سے نکلنے کے لیے. تو ابراہیم, کمنگ بیک ٹو the fact کہ ماشاء اللہ سے Dadi Mooch is a well established brand in Pakistan, do you have any plans to take it international as well, and do you feel it's the right time to take it کہ ہاں سو آئی ڈیفینیٹلی یار آئی تھنک گلوبل برانڈز پاکستان سے بڑے کم نکلے ہیں. میرے نہیں خیال میں کو بہت زیادہ ہیں, بٹ وڈ لو ٹو ڈو دس. ابھی ہم اس ٹائم ایک پائلٹ کر رہے ہیں جی سی سی مارکیٹ کو. سو ادھر ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا پوٹینشیل ہے, کیسے ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے. سو اس کوارٹر ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر ہمیں ایک پازیٹیو رسپانس آتا ہے وی ڈیفینیٹلی وانٹ کریٹ اے برانڈ دیٹس ایٹ لیسٹ پریزنٹ ان دا جی سی سی. اور اس کے بعد اگر ہمیں موقع ملتا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ ایسا نہیں دس از فردر اسکیلیبل ان ٹو دا ویسٹرن ورلڈ ایز ویل, تو ڈیفینیٹلی اس کو کریں گے. اگین آئی کمپنی اسی ایم سے بنائی ہے, وی وانٹ ٹو کریٹ اے برانڈ, وی وانٹ ڈو سم تھنگ بگ رادر دین کہ میں کہوں کہ اچھا نہیں یار مجھے بس اپنی روزی نکالنی ہے اور بس ٹھیک ہے. دی ایم از ٹو ایکچولی ڈو سم تھنگ بگ. تو یا So as of 2024, as of right now, a lot of e-commerce sellers جو میں دیکھتا ہوں, nobody wants to do big because it's obviously difficult, it's tough, it's instant gratification نہیں ہے, آپ کو بڑا wait کرنا پڑتا ہے to reap the rewards of the effort that you've put in. تو مجھے بتائیں کہ اگر میں آج ای کامرس کا برانڈ, لیٹس سے اینی برانڈ میں اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, تو کیا پلے بک ہے, کیا میں بھی برانڈ پرسپیکٹیو سے ڈو یو اسٹل فیل کہ ایون ان دی سچویشن دیٹ ویئر ان کین سمبڈی کریٹ اے برانڈ ان 2024؟ ایک تو پہلا سوال یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ چلو اگر میں برانڈ بنانا چاہتا بھی ہوں تو اس کی ایک سورٹ آف کیا ایک روڈ میپ ہونا چاہیے. صحیح. سو یار آئی تھنک ڈیفینیٹلی نئے برانڈس آ بھی رہے ہیں اور فردر آگے جا کے بھی آتے رہیں گے. سو سب سے پہلی چیز تو ہے کہ آپ نے ایک نیش آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. آپ نے نیش آئیڈینٹیفائی کر لی. نیش آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ اگین یو کریٹ اے شاپیفائی اسٹور, بٹ یو ریئلی وانٹ ٹو نو کہ کنزیومر کو کیا چیز چاہیے اور کیوں چاہیے, اینڈ دین یو وانٹ ٹو بی ایبل ٹو کنوے دیٹ ایز ویل. اچھا بٹ دس از اسٹل ویری فنکشنل کہ آپ کہتے ہو تمہیں یہ مسئلہ آ رہا ہے, میں یہ پرووائڈ کر رہا ہوں, دس از دا سلوشن ٹو یور پرابلم. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ہاں سلوشن وہ لے لیتا ہے, بٹ if you want stickiness, if you want the customer to stay with you, you have to sort of create a sense of belonging, اور sense of belonging is the hardest thing to create, اور ہم کہہ لو کہ day one سے اسی پہ کام کر رہے ہیں. and I feel like the way to do that is اچھا lot of people جو غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا برانڈ یہ ہے, ہمارا برانڈ بہت کریزی ہے, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہمارا اتنا یہ ہے, ہمارا اتنا وہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کنزیومر ہے نا وہ سب کانشیسلی از وائرڈ فار سروائیول. تو کنزیومر کو سب کانشیسلی لگتا ہے کہ یہ برانڈ میرے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی تعریفیں کری جا رہا ہے. اینڈ ہر بندہ اپنی لائف اپنی مووی کا ہیرو ہے. سو دا کنزیومر از دا ہیرو آف دا برانڈ اسٹوری. سو دس نیڈس ٹو بی ویری کلیئر. اچھا ایک بڑی مزے کی بات ہے, اف یو واچ اے مووی 7 چیزیں اگر آپ کو پہلے نہ بتائی جائیں 20 منٹس میں تو آپ کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے. ہیرو کون ہے, ویلن کیا ہے, پرابلم کیا ہے, اس کے بعد اس کو گائیڈ ملتا ہے. اگر آپ نے ہنگر گیمز دیکھی ہے تو کیٹنس ہے, اس کو ایک گائیڈ ملتا ہے, اس کو پھر کراتا ہے. سو لاٹ آف موویز میں اس کو کچھ نہ کچھ اس طرح ایک گائیڈنگ وہ ہوتی ہے. گائیڈ کیا ہے, گائیڈ اس کو ایک ایکشن پلان دیتا ہے اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ایکشن یہ اگر فیل کرتا ہے تو یہ ہوگا, اگر یہ سکسیڈ کرتا ہے تو یہ ہوگا. سو ان ایوری مووی ان دا فرسٹ 20 منٹس یہ آپ کو چیز بتا دی جاتی ہے. سو وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اینڈ دین آپ پھر اس کو پوری مووی کو دیکھتے ہو کہ اچھا اگر یہ ہو گیا تو یہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا, اینڈ دیٹس وائی یو واچ دا مووی. تو اسی طرح ون یو کریٹنگ اے برانڈ یہ ساری چیزیں اکٹھی ملا کے آپ ایک برانڈ اسٹوری آپ کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. سو آپ کو دیکھنا ہے کہ یار اس کی زندگی میں ویلن کیا ہے, اس کو بڑا اچھا
وہ کیا آئی تھنک مورٹین اسپرے یا کوئی صفائی کا کوئی پروڈکٹ تھا, اس نے جو ویلن ہے بیکٹیریا کو ویژولائز کر کے دکھایا, کمانڈر سیف گارڈ, اسی طرح کا کچھ. سو انہوں نے وہ دکھایا, وہ ویلن تھا اس کا, اور اس کے بعد اس کو جو ہیرو بھی تھا کمانڈر سیف گارڈ, کمانڈر سیف گارڈ خود بھی تھا جو وہ کر رہا تھا. تو آئی تھنک وہ بڑا ضروری ہے اس طریقے سے آپ اس کو دکھاؤ, اس کے بعد آپ اس کو بتاؤ کہ اچھا دس از دا وی آر دا گائیڈ, ہمیں پتہ ہے تمہیں کیا چاہیے, ہمیں پتہ ہے تمہاری لائف پرابلمس کیا ہیں, اور ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. We have helped countless people before and we can help you as well, and once we help you, this is what that transformation is going to look like. اور اگر تم یہ چیز نہیں لیتے تو this is what the failure looks like. So once you're able to do that, this is a very coherent brand story that the customer can actually کہہ لو کہ resonate with. And I feel like the best way to communicate is through a story. ہم اگر جتنی بھی چیزیں کہہ لو کہ ہمارے تک پرانے زمانے کی بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں وہ اسٹوری فارمز میں ہیں اور وہ یاد بھی رہتی ہیں, تو آئی تھنک اے برانڈ اسٹوری از ویری امپورٹنٹ. لاٹ آف پیپل ڈونٹ فوکس آن برانڈنگ, وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایڈ لگایا, سیل آئی اور بس چل رہا ہے جی. بٹ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کریٹ اے برانڈ اف یو آر کریٹنگ اے لانگ ٹرم بزنس. اگر آپ نے شارٹ ٹرم بزنس کرنا ہے تو ٹھیک ہے, آج آپ کا پروڈکٹ بک رہا ہے, 6 مہینے بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد کوئی اور آئے گا مارکیٹ میں, سیم پروڈکٹ آپ والے ہی دے گا, سستی پرائز پہ دے گا, پھر آپ کیا کرو گے؟ دیر از نو ڈفرینسیشن فیکٹر. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈفرینشیٹ, اینڈ obviously you differentiate through your service, through your product as well. But brand ایک ایسی چیز ہے جو میرے خیال میں بہت ضروری ہے, جو کہ اتنا ویٹیج لوگ نہیں دے رہے جتنی اس کو دینی چاہیے. Amazing. Yeah, I completely resonate. Brand is everything at the end of the day. ہمیں یاد بھی برانڈ رہتا ہے, اینڈ وی سورٹ آف کنیکٹ آور سیلوز. یو کنیکٹ ٹو اے برانڈ, یو کنیکٹ ٹو دیٹ اسٹوری, اینڈ دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اینڈ آئی تھنک موسٹ ای کامرس سیلرس شوڈ فوکس آن برانڈ بلڈنگ, جو کہ ہم نہیں کریں, تاکہ پاکستان سے اور برانڈس نکلیں, دے گرو بگ. اینڈ اور میں یہ کہتا ہوں یار, وائی کانٹ وی ڈو اٹ؟ دیر آر لاٹ آف امیزون سیلرز آؤٹ دیر جو کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ بڑی ایک شارٹ ٹرم اپروچ ہے سب کی. آئی تھنک اگر ایک لانگ ٹرم ہو جائے, اپنی اسٹوریز پہ فوکس کریں. اینڈ ناؤ دے آر ٹرانزیشننگ, بٹ آئی تھنک اٹس نیور ٹو لیٹ. آئی ہوپ دے ڈو دیٹ. سو ڈو یو پرووائڈ اینی سورٹ آف سروسز ٹو پیپل آؤٹ دیر؟ لیٹس سے میں امیزون پہ بہت اچھا ایک سیلر ہوں, لیکن اب میں نا کمیشنز دے کے میری بس ہو گئی ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایکسپلور ادر اومنی چینل آپشنز, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایکچولی بلڈ اے برانڈ اینڈ کمیونیکیٹ ود کسٹمر. تو کچھ اس طرح کہ آر یو ڈوئنگ اینی تھنگ رائٹ ناؤ آف دیٹ سارٹ؟ بالکل. سو ایز اے سیڈ آئی ہیو اسٹارٹڈ اے کنسلٹنگ بزنس, جدھر ہم کچھ کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں فی الحال, اور اس میں ایم یہی ہے کہ جو لوگ اپنا برانڈ بلڈ کرنا چاہتے ہیں, ای کامرس کرنا چاہ رہے ہیں, وی آر دیئر ٹو ہیلپ دیم. اگین آئی ہیو ڈن دس فار دا لاسٹ 8 years. تو آپ کے پاس 2 ہی چوائسیز ہیں وین یو وانٹ ٹو میک دس ڈیسیجن. آئدر یوز آپ 8 سال لگائیں اور ڈیفینیٹلی آپ وہاں پہنچ جائیں گے, یا یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو سم ون ہو اسپینڈ دوز 8 years. سو ہم اس طریقے سے پھر کافی لوگوں کو ویب سائٹس بھی بلڈ کر کے دے رہے ہیں, ہم ان کو برانڈنگ میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو سیلز میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ان کو ہمارے سے بزنس ماڈل میں بھی انپٹ چاہیے, بیکاز لاٹ آف ٹائمز آپ کی یونٹ اکنامکس رائٹ نہیں ہوتی. جب آپ خود کام کر رہے ہوتے ہو, کسٹمر سروس بھی آپ خود کر رہے ہو, پیکیجنگ بھی آپ خود کر رہے ہو, آپ کی کوئی رینٹ کاسٹ نہیں ہے کیونکہ آپ نے گھر میں ہی سامان رکھا ہوا ہے, آپ وہاں سے بھجوا دیتے ہو, آپ نے ٹیم نہیں ہائر کی ہوئی, آپ کی آفس کاسٹ بھی نہیں ہے, تو لاٹ آف ٹائمز آپ نے وہ کاسٹ نہیں ٹیکن اکاؤنٹ کی ہوتی ہیں, اور شروع میں آپ ایک کہہ لو کہ اچھا تھوڑا سا ریونیو کر رہے ہو, تو وہ بڑا اچھا لوکریٹو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے. بٹ یو ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو ٹیک دس ان ٹو کنسیڈریشن کہ جب میں اس کو اسکیل کرتا ہوں تو میں اکیلا تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا, اور پھر آپ کو فگر آؤٹ کرنا پڑتا ہے, اچھا تب مجھے یہ ساری چیزیں لوگوں کو ہائر کرنا پڑے گا, ویئر ہاؤسز لینے پڑیں گے, مجھے فل ٹیمز کے لیے آفس لینا پڑے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے, دین یو نیڈ ٹو ری تھنک دا بزنس ماڈل. اور دیٹ سم تھنگ یہاں پہ ہم نے بھی غلطی کی کہ ہم پہلے جب جس طرح کے ریسورسز کے ساتھ کام کر رہے تھے, دے وانٹ پرائسی, اور آپ کہہ لو کہ خود ہی سارا کچھ کر رہے ہو, بٹ اس کے بعد پھر آپ کو یو نیڈ ٹو دین ری تھنک دا بزنس ماڈل جب آپ اسکیل کرنے کا سوچتے ہو. اینڈ آئی تھنک وہ بہت ضروری ایسپیکٹ ہے جو لوگ ان ٹو کنسیڈریشن نہیں لیتے, کیونکہ وہ خود ہی کر رہے ہیں اور اب تک چل رہا ہے. بٹ فردر اسکیل کے ساتھ یہ سارا انفراسٹرکچر آتا ہے, اینڈ دین دیٹ وائپس آؤٹ یور پروفٹیبلٹی, جب تک آپ پھر اس کو ٹرو اسکیل پہ نہیں لے کے جاتے. یا
That's very true. Which is actually coming back to our previous conversation that we were having offline was कि business और मेरे ख्याल से I would call it a hobby में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि जब मैं एक अपना e-commerce स्टोर चला रहा हूँ and I'm the only employee, let's say मेरी 2-3 बंदों की टीम है, तो जो बच रहा है वो सारा मेरा ही, and I'm like okay, that's amazing, I'm making such huge profit. But when you plan on creating a business, so you need to incorporate the cost that you're importing. So आप जब exit हो गए तो किसी बंदे को भी तो लाना है, उसकी सैलरी है, उसके एक्सपेंसेस, जैसे आपने कहा ऑफिस है, ओपेक्स है, तो एग्जैक्टली दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट. तो इब्राहिम, कमिंग बैक टू द पॉइंट के व्हेन लाइक शुड इफ़ आई एम स्टार्टिंग समथिंग, शुड आई फोकस ऑन क्रिएटिंग अ बिजनेस फ्रॉम डे वन, या फिर आपके ख्याल में कि एक फाउंडर जर्नी यही है ई कॉमर्स ब्रांड या एनी ब्रांड की कि यार आप चलो पहले आप खुद कर लो एज अ फ्रीलांसर और एज अ सोलोप्रेन्योर एंड देन स्लोली यू ऐड दोज ऑपरेशंस, दोज प्रोसेसेस, या शुरू से ही जैसे आपने कहा ना आप 8 साल का एक्सपीरियंस या तो ले लो या आप खुद कर लो. सो व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर एनी न्यू फाउंडर? या सो आई फील लाइक हर किसी की सिचुएशन फ़र्क होती है. सो रियली डिपेंड्स ऑन आप किस तरह का रिस्क लेने में कंफर्टेबल हो. आई डेफिनेटली थिंक कि आप स्लो एंड स्टेडी इज़ द वे टू गो. आप डे वन पे सारा नहीं करते, बट यू वुड वांट टू टेक दिस इन अकाउंट एट लीस्ट. क्योंकि मैं ये काफ़ी देख रहा हूँ कि लोग बिजनेसेस चला रहे हैं और वो कहते हैं कि हम इतना प्रॉफिट करते हैं, बट यू डेफिनेटली वांट टू टेक इन अकाउंट कि अच्छा अगर मैं रेंट दे रहा होता और मैं जो खुद कर रहा हूँ इसी तरह का एक और मैं बंदा लेके आऊँ जो ये सारी चीज़ें करे, तो मैं उसकी सैलरी डालो, आपका कोई पार्टनर है उसकी सैलरी डालो, और आप उसके बाद और भी कोई भी आपको लगता है कि आपके बगैर ये चीज़ें हो रही हों या जो आपको फ्री में चीज़ें मिली हुई हैं वो नहीं होती, तो फिर क्या कॉस्ट है. उसके बाद आपको फाइनेंशियल बनाने की ज़रूरत है, एंड दैट शोज़ द ट्रू पिक्चर. सो अगर आप यही नहीं कर रहे तो देन फर्दर आप स्केल नहीं कर पाओगे और आपको एक बाद में जाके समझ आएगी कि ओहो मेरी तो यूनिट इकनॉमिक्स ही नहीं ठीक. सो आई फील लाइक येस, आहिस्ता आहिस्ता ही ये करना है, बट वन नीड्स टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि मैं सैलरीज आप डालो, आप रेंट डालो, ये सारी चीज़ें डालो, और ठीक है अभी आपको देनी नहीं पड़ रही बट एटलीस्ट आपके जेन में आ जाता है, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा इसको मुझे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए या स्केल करने के लिए मुझे उसको ऐसे करना पड़ेगा. तो वो दिमाग में ही चीज़ आ जाए तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फिर 1-2 साल बाद आपको जाके समझ आती है कि ये तो ऐसे है. बिल्कुल ऐसा ही है. आई थिंक आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से इसमें, बट लॉट ऑफ यंग फाउंडर्स अराउंड मी, वी बिन थ्रू दिस लूप, we're learning, we're understanding. Any last comments for the audience out there from a brand perspective, yeah, from starting a business perspective in this environment, like what would you say? यार आई फील लाइक सो आई स्पीक टू लॉट ऑफ पीपल जो कि कुछ करना चाह रहे हैं. उसमें से काफ़ी लोग हैं जो जॉब्स में हैं या वो कह लो कि किसी सॉर्ट ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं विद देयर फैमिली या कुछ, और वो यही सोच रहे हैं कि मैं ना, वो सोच ही रहे हैं और वो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और साथ वो चीज़ें सोच रहे हैं. तो उसमें क्या होता है कि आप कभी भी एक चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ प्लान बी. सो आई फील लाइक जस्ट जंप इन. देर कैन नॉट बी अ प्लान बी, देयर इज़ ओनली वन प्लान. वो कहते नहीं है कि वो सारी कश्तियाँ जला दो. तो वो बड़ा अमेजिंग कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि एक आर्मी गई है एक दूसरी जगह पे और उन्होंने कश्तियाँ जला दी हैं. देयर इज़ नो वे टू गो बैक, सो द ओनली वे इज़ फॉरवर्ड. तो आई फील लाइक वो अप्रोच होनी चाहिए आपकी. एंड द वर्स्ट दैट कैन हैपन इज़ कि आप जॉब कर रहे थे, 2 साल आपने लगाए और वो नहीं हुआ और आप फिर से जॉब कर रहे. तो आई हाईली रिकमेंड एवरीवन टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड जस्ट जंप, और खुद ही चीज़ें यार सॉल्व होती हैं. मैंने खुद अपने साथ भी यही देखा है कि अब मैं देखूँ, ऑब्वियसली आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट उस टाइम वो 21 साल का लड़का है जिसको लिटरली कुछ भी नहीं पता था, और वो सारी चीज़ें मैंने कह लो ऑन द जॉब ही सीखी हैं. तो आई डेफिनेटली फील लाइक कि ये हर बंदा कर सकता है, बट अपने में वो बिलीफ होना ज़रूरी है और आप वो लो और जस्ट डू इट. If given the chance, would you do it again? डेफिनेटली यार. आई फील लाइक बेशक मैं जलील बहुत हुआ हूँ 8 साल जितना मैंने काम किया है, बट आई फील लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट. आप आगे एक सीट पे बैठ जाओ और आपने ज़ीरो से जब एक चीज़ की है, मतलब मैंने डब्बे खुद पैक किए हैं, कस्टमर सर्विस की है, फाइनेंस खुद की है, इन्वेंट्री काउंट्स खुद किए हैं, QC QA एक एक चीज़. तो आई फील लाइक वो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना, मतलब हु यू बिकम इन द प्रोसेस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन
آپ کو اینڈ پہ آپ کو کیا مل گیا ہے تو ڈیفینیٹلی. Chalo. Thank you so much, Ibrahim. I think it was a wonderful conversation that we've had, and I really hope a lot of brand builders, future brand builders out there, get to learn a lot from the experience that you've given them. And I wish you the best with your future endeavors as well. Thank you. More than happy to, help, and thank you so much for inviting me. Thank you so much. Thank you. So, thank you guys for tuning in. I'm going to leave Ibrahim's information in the comment section below, so you guys can reach out to him. He's also offering one-on-one mentoring sessions, which is really kind of him. So please, मैं भी book कर रहा हूँ, आप लोग भी book करें, and let's try to get a hold of his experience. Thank you.